الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ. اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر. کوٹ مومن باغوں کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہے. اسی باغ کے حوالے سے ایک بات میں چھیڑ رہا ہوں اور یہ خوبصورت پیغام پہنچانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. باغوں والوں کو سمجھانے کے لیے ایک باغ کا ذکر چھیڑ رہا ہوں اور ایسے باغ کا ذکر چھیڑ رہا ہوں جس جیسا باغ اس کائنات میں کبھی کھلا ہی نہیں ہے. کیا کہنے شاہ جی سبحان اللہ. لفظوں پہ غور کرنا یہ اہل شعور کی روش ہوتی ہے اور بحمداللہ شعور سوشل میڈیا سے یا نام نہاد ذرائع ابلاغ سے نصیب نہیں ہوتا. حقیقی شعور جب بھی نصیب ہوتا ہے ولی اور علی کے ڈیرے سے نصیب ہوتا ہے. تو میرے نزدیک آپ بہت باشعور ہیں اور اسی لیے میں یہ جملہ نظر کر رہا ہوں کہ اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر. کس باغ پہ؟ اگلا جملہ سنیں گے سمجھنے والوں کی سمجھ پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گی. اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر جس باغ کی پہچان ہی زہرا سی کلی ہو. قبلہ میں بوجھل نہیں بننا چاہتا، بہت آسانی سے پیغام ڈیلیور کر دینا چاہتا ہوں. آپ اچھی طرح جانتے ہو باغ جتنا بھی قیمتی ہو، کنو کا ہو، موسمی کا ہو، امرود کا ہو، انار کا ہو، جتنا بھی قیمتی ہو، ہر باغ کا پہرا انسان دیتا ہے.
وہ پہرے دار پنجابی ہو تو بھی انسان ہے، پہرے دار پٹھان ہو تو بھی انسان ہے، پہرے دار بلوچی ہو تو بھی انسان ہے، پہرے دار کوئی ذمہ دار ہو تو بھی انسان ہے، کسی مزدور طبقے سے تعلق ہو تو بھی انسان ہے۔ آخری بندے تک توجہ چاہتے ہوئے بہت بڑا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ جتنے بھی باغ ہوئے ہیں یا قیامت تک ہوں گے، ہر باغ کا پہرا انسان دیتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ بس اب میرے ساتھ ذہن کو چلائیں اور کہیں کا سفر کریں۔ ہر باغ کا پہرا انسان دیتا ہے۔ اس کائنات میں اکیلا باغ 5 تن پاک والا ایسا باغ ہے جس کے لیے شمس الرحمان نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ ہر باغ کا پہرا انسان دیتا ہے، 5 تن پاک والے باغ کا پہرا رحمان دیتا ہے۔ اللہ آپ کی سماعتوں کو بلندیاں عطا فرمائے۔ میں نے زیادہ وقت نہیں لینا، لیکن تھوڑے وقت میں نے بہت بڑی بات کرنی ہے۔ ہر باغ کا پہرا کون دیتا ہے؟ آخری بندے تک بولے۔ ہر باغ کا پہرا کون دیتا ہے؟ اور آل رسول 5 تن پاک والے باغ کا پہرا کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ رحمان۔ صاحبان ذی وقار بات سمجھنے کے لائق ہے، اگر دل پہ اترے تو دعاؤں کا حقدار میں ضرور ٹھہروں گا۔ ہر باغ کا پہرا انسان دیتا ہے، 5 تن پاک والے باغ کا پہرا رحمان دیتا ہے۔ توجہ ہوگی تو میں جملہ دینے والا ہوں، اللہ کرے آپ کے ذہن کھل چکے ہوں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ہر باغ کا پہرا انسان کی ذمہ داری۔ اس باغ کا پہرا، یہ 3 بندے سمجھے ہیں تو پھر میرے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہر باغ کا پہرا انسان کی ذمہ داری۔ اس باغ کا پہرا، اللہ آپ کو سلامتیاں دے، اس باغ کا پہرا کلیجہ کریں، جملہ سنیں، پیغام عشق و محبت قرآن کی روشنی میں سنیں۔ ہر باغ کا پہرا انسان کے ذمے، اس باغ کا پہرا رحمان کے ذمے۔ اب میں دیکھتا ہوں جرت و غیرت کہ آپ کس میں یار پر ہو۔ قبلہ سوچو تو صحیح، جن کا پہرے دار اتنا اونچا ہے وہ عزت دار کتنے اونچے ہو۔ کیا بات ہے شاہ جی، سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ جن کا پہرے دار اتنا اونچا ہے، اندازہ کرو وہ عزت دار کتنے اونچے ہوں گے۔ بڑی بات۔ کسی ملا کے پیٹ میں درد نہ اٹھے، قرآن اور نبی کا فرمان یہ واضح کر رہا ہے۔ رسول اللہ نے ایک خاص موقع پہ سب سے بڑے صحابہ کے مجمع میں کہا تھا، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک خدا کی طرف سے، ایک محمد مصطفیٰ کی طرف سے۔ ایک خدا کی طرف سے، ایک محمد مصطفیٰ کی طرف سے۔ اور دونوں چیزیں کیا تھیں؟ پورے کلیجے کے ساتھ سنو۔ حضور نے فرمایا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ فرمایا ایک اللہ کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرا میں 5 تن پاک والا خاندان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ جانے۔ بڑی بات، بڑی بات۔ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک یہ بے مثل خاندان۔ مجھے پہرے داری کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے، خاندان رسول اللہ کی طرف سے۔ ملاؤں کو فرق کرنے کا شوق ہے تو کرتے رہیں، مجھے تو اتنا پتا ہے
قرآن کی حفاظت بھی خدا نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، اس خاندان کی حفاظت بھی خدا نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ مرشد کیا بات ہے، پیر جی کمال ہے، کمال ہے۔ آستان عالیہ کوٹ محمد شریف، آستان عالیہ حسین آباد شریف۔ توجہ ہے نا قبلہ، قرآن بھی اللہ کی حفاظت میں، اہل بیت رسول کا خاندان بھی۔ اب بے غیرتی کا تو حضرت علاج کوئی نہیں، بے غیرتی کا علاج کوئی نہیں۔ دعوت فکر دینا میرا حق ہے، میرا رائٹ ہے، قرآن ہے خدا کے ذمے۔ اور سنو یار، بہت بڑی بات کر رہا ہوں، قرآن کی حفاظت کس کے ذمے ہے؟ بولیے کس کے ذمے ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کی حفاظت ہے خدا کے ذمے۔ دوسرے مقام پہ رب کہتا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ جس طرح قرآن کی حفاظت میرے ذمے، اسی طرح پنجتن پاک والے خاندان کی حفاظت بھی۔ بے غیرتی کا علاج کوئی نہیں۔ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، 1400 سال سے ملا متفق ہیں کہ قرآن میں کوئی نقص ہو سکتا، کوئی عیب ہو سکتا، کوئی کمی ہو سکتی، کوئی نقص ہو سکتا، کوئی کجی ہو سکتی، اور جو اس میں نقص مانے، جو قرآن میں کسی قسم کا نقص مانے، پوری کائنات کے مسلمان متفق ہیں وہ بے ایمان ہے، بے ایمان ہے، بے ایمان ہے۔ مجھے یہ پیغام کھل کے دینا ہے، کوئی معذرت خواہانہ رویہ نہیں۔ قرآن کی حفاظت خدا کے ذمے، جو اس میں نقص مانے وہ بھی بے ایمان ہے۔ محمد کے خاندان کی حفاظت بھی خدا کے ذمے، جو ان میں نقص مانے وہ بھی بے ایمان ہے۔ مرشد کمال ہے، کمال ہے پیر صحیح۔ یاد رکھیں، جس طرح اس کائنات میں بڑی خوبصورت بندش کے ساتھ چل پڑا، یقیناً یہ فیضان ہے اس محفل کے عنوان کا، یہ فیضان ہے اس محفل کے عنوان کا۔ عنوان دیکھیے نا کہ جلسہ ہے میلاد کا، اور عرس ہے میلاد والے کی اولاد کا۔ بہت اچھے۔ جلسہ کس کا ہے؟ میلاد کا، اور عرس ہے میلاد والے کی ہی اولاد کا۔ اور سادہ کر سوں تو جلسہ ہے میلاد رسول کا، اور عرس ہے فیض رسول کا۔ جلسہ ہے میلاد رسول کا، عرس ہے فیض رسول کا۔ یہ بات ذہن میں آ گئی نا قبلہ؟ اور مجھے ایک خوبصورت جملہ سامنے آ گیا، اور مجھے عادت ہے جب سامنے آ جائے تو ہٹتا نہیں ہوں۔ فیض رسول، فیض رسول جب بندے کے حصے میں آتا ہے نا، تب بھی اسے عرفان رسول نصیب ہوتا ہے۔ شاید شکیل اشرف کو میرا جملہ، بہت نفیس اور بہت میرا یہ بیٹوں کی جگہ پہ ہے، مجھے اس کی خوشامد کی قطعاً ضرورت نہیں، میرے بچوں کی طرح ہے، میرا سچ مچ کا بیٹا ہے۔ اللہ اس کو عزتوں عظمتوں کی بلندیوں تک پہنچائے، لیکن میں پیغام بڑا بنیادی دے رہا ہوں، خدا کی قسم فیض رسول نصیب نہ ہونا تو عرفان رسول نصیب نہیں ہوتا۔ عرفان رسول اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے فیض رسول کی خیرات نصیب ہوتا ہے۔ کیا بات ہے شاہ جی، سبحان اللہ۔ کیا میں بات کر رہا تھا کہ یہ بندش جو بند گئی ہے نا، یہ اس عنوان کی برکت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا یہ کس کی برکت ہے؟ عنوان کی برکت ہے۔ جلسہ ہے میلاد کا،
عرس ہے ان کی اولاد کا. اور میں بھی آج ذکر سیدہ زہرا کرنے کی نیت لے کے حاضر ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ عنوان اس محفل کے دو ہیں. ایک ہے جلسہ میلاد کا، دوسرا عرس ہے ان کی اولاد کا. تو میں نے سوچا میں پھر مضمون وہ چھیڑوں جس سے صاحب میلاد بھی راضی ہو جائے، محمد کی اولاد بھی راضی ہو. کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ مضمون کیا بات ہے شاہ جی. جو صاحب میلاد کو بھی راضی کرنے والا ہے، وہ مضمون جو آقا کی اولاد کو بھی راضی کرنے والا ہے، وہ بے مثل مضمون ہے سیدہ کائنات کی عزت کا. وہ بے مثل مضمون ہے سیدہ کائنات کی عظمت کا. خدا کی قسم میں ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ سکتا ہوں، جس طرح بارگاہ خدا میں محبوبیت کی اعلیٰ ترین معراج محمد مصطفیٰ کو حاصل ہے، وہی معراج محبوبیت بارگاہ مصطفیٰ میں جناب فاطمہ الزہرا کو حاصل ہے. اس لیے یہ اصول کی بات ہو گئی، یہ ایک ضابطہ بن گیا، قانون بن گیا کہ محب کو راضی کرنے کے لیے محبوب کی تعریف کرو. کس کی تعریف کرو؟ یہی وجہ ہے جناب ابو بکر صدیق سے لے کے بابا فرید تک، مولا علی سے لے کے مہر علی تک، جناب بلال سے لے کے پیر سیال تک، حبر الامت سے لے کے ضیاء الامت تک، یہ جتنے بھی لوگ اللہ کو راضی کر گئے ہیں نا، یہ کچھ اور کر کے نہیں راضی کر گئے، محبوب خدا کی تعریف کر کے راضی کر گئے. کیا کہنے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بڑی پیغام آفری پیغام اور جملہ دینے جا رہا ہوں. قبلہ خدا کو راضی کرنا ہو، مصطفیٰ کریم کی تعریف کرو، خدا راضی ہو جاتا ہے. اور سرکار کو راضی کرنا ہو، جناب زہرا پاک کی تعریف کرو، مدینے کا تاجدار راضی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اسی مضمون کو میں چھیڑ چکا ہوں، اور پہلے اس پورے باغ کے حوالے سے بات کروں گا، پھر اس باغ کی پہچان کے حوالے سے بات. ابھی تو اس باغ کی بات چھڑی ہے نا، پھر چلے گی جب بات پہچان تک تو حسن کہیں عروج پر پہنچ جائے گا. میں نے کہا پھر سنیں، میں نے کہا رسول نے صحابہ کے سب سے بڑے مجمع میں دو چیزوں کا اعلان کیا. کتنے چیزوں کا؟ اگر نفاست ذہنی موجود ہے تو میں اشارہ کر دینا چاہتا ہوں، جلسہ یہ بھی بڑا خوبصورت ہے، اس لیے کہ جتنے بھی آئے ہو پیار والے آئے ہو، سٹیج پر بھی پیار والے، سننے والے بھی پیار والے، سنانے والے بھی پیار والے، سننے والے بھی مسلمان، سنانے والے بھی مسلمان. اندازہ کرو وہ کتنی خوبصورت محفل ہوگی جس میں سننے والے حضرت امیر السالکین ہوتے تھے اور سنانے والے پیر سیال خواجہ شمس العارفین ہوتے تھے. کمال کی محفل ہوگی نا، کمال کی نشست ہوگی، حد ہوگی حسن کی، کمال ہوگا حسن کا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس محفل کی مثال، اس نشست کی مثال نہ ہوئی ہے، نہ ہے، نہ ہوگی. کس محفل کی مثال؟ ارے اس محفل کی مثال جس میں سننے والے صحابہ ہوتے تھے، سنانے والے سیدہ زہرا کے بابا ہوتے. اللہ آپ کو سلامتی ہے. کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس تیرے یار پیارے ہوں گے. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا؟ دیوانی ہے دنیا بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اور ہم اہل سنت اہل محبت ہیں، ذوق کے حامل ہیں. اللہ نے آنکھیں ایک نہیں دونوں دی ہیں. پیار سے کہیں گے کہ جس وقت تھے ان کی محفل میں، جس وقت تھے ان کی محفل میں بو بکر و عمر، عثمان و علی،
اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا؟ مجھے کہنے دیجئے اب اس کی راز کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، مجھے اندازہ نہیں، میں صرف اشارے کروں گا، آپ سمجھیں، یار لوگ سمجھیں، اپنے سمجھیں یا غیر سمجھیں۔ میرے نبی نے، توجہ ہے، دیکھیں نا، انہوں نے محفل کی، محفل کے لیے وہ بلائے جو پیار والے، کون بلائے جو؟ بول لیجئے کون بلائے جو؟ محفل تھی ان کے باپ کے عرس کی، انہوں نے وہ بلائے جو کون ہے؟ محبت والے، عقیدت والے۔ محفل تھی علی کی عزت کی، اللہ جانے میں جملہ سمجھا سکوں یا نہ سمجھا سکوں۔ محفل تھی علی کی عزت کی، محفل تھی علی کی عظمت کے اعلان کی۔ محمد نے وہ بلائے جو شان صحابیت والے تھے۔ بھئی طہارت کے اندازے کریں نا، پاکی کے اندازے کریں۔ سب سے پہلے بندہ وضو کرے تو پاک ہوتا ہے، پھر اس سے بڑی پلیتی ہو تو نہا کے پاک ہوتا ہے۔ اب حضور نے جو اہتمام کیا علی کی عزت کی محفل کے لیے، ذرا اندازہ کریں، سب سے پہلے تو میرے نبی نے صحابی چنے۔ کون چنے؟ پھر صرف صحابی تک بات نہیں کی، پھر ان صحابہ کو حج بھی کروایا۔ اور کی سن دے بھائی ہو، آج کوئی تیرے میرے جیسا بندہ جا کے بن باز یا عبد الرحمن سدیس کے پیچھے پڑا ہے نا، عبد الرحمن سدیس جو نجدی ہے، بن باز جو نجدی ہے، وہ عرفات میں خطبہ دے، ہم اس کا خطبہ سن کے حج کر کے آ جائیں، ہم سمجھتے ہیں پچھلے سارے معاف ہو گئے، پچھلے سارے معاف ہو گئے۔ اور یہ جو عبد الرحمن سدیس کا خطبہ سن کے حج پڑے وہ پاک ہو جاتا ہے جو محمد کی زبان سے خطبہ پڑھ کے حج پڑے، اس کی پاکی کا عالم کیا؟ سرکار نے صحابی اکٹھے کیے، پھر حاجی کیے، صحابہ والی پاکی، پھر حج والی پاکی، پھر صرف حج تک نہیں رہے، پھر ظہر کی نماز کا وقت حضور نے پہلے وضو کروایا، پھر سب کو اپنے پیچھے نماز پڑھوائی۔ کتنا اہتمام کیا محمد نے علی کی عزت کے ذکر کے لیے، کتنا اہتمام کیا۔ میں نہیں جانتا راز کیا ہے، راز کیا ہے، اتنا ضرور سنانا چاہتا ہوں، جس طرح خدا نے 1,24,000 نبی محمد کی عزت کی اعلان کے لیے عالم ارواح میں اکٹھے کیے تھے، اللہ جانے آپس میں مماثلت کیا ہے، اسی طرح محمد نے 1,24,000 صحابی علی کی عزت کے اعلان کے لیے اکٹھے کیے۔ تو مجھے پھر کہنے دو نا، او بھائی علی کی عزت کی محفل میں جانا یہ وہابہ کی سنت نہیں، محمد کے صحابہ کی سنت۔ جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں، جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں، بہت قریب آگے ہم اس پیغام کے، قبلہ باغ پہ بات چھڑی ہے، اللہ کے رسول نے اس بھرے مجمع میں اعلان کیا، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک ہی اپنے پاکیزہ ترین افراد والے خاندان کو چھوڑ رہا ہوں۔ کتنی چیزیں، کتنی چیزیں، کتنی چیزیں، پھر سن لیں کتنی چیزیں۔ ایک کیا ہے؟ قرآن۔ دوسرا کیا ہے؟ نبی پاک کا خاندان، نبی پاک کا، نبی پاک کا۔ میرا جملہ اس حوالے سے آخری ہے، لیکن بہت سی تقریروں کا آغاز ہے یہ جملہ، جس طرح کائنات میں کوئی کتاب قرآن کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ اب پتہ نہیں سن دے کی پہ ہو تسی۔ رسول اللہ نے دونوں چیزیں کہا، ثقلین۔ کیا مطلب؟ لوگوں پوری کائنات میں کتابیں ہوں گی اچھے سے اچھی، لیکن قرآن کے مقابلے کی
کتاب کوئی نہیں ہو سکتی محمد کے خاندان کے مقابلے کا، خاندان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب جب ان کے خاندان کے مقابلے کا خاندان ہی کوئی نہیں، یہ بات کلیئر ہو گئی، نص قطعی سے، قرآن و حدیث سے کلیئر ہو گئی، تو جس ہستی سے وہ خاندان چلا، اتنی بڑی بات اور اتنی چھوٹی، سبحان اللہ، سارے خاندان کی مثال ہی کوئی نہیں، تو جس ہستی سے حضور کا خاندان چلا وہ ہستی ہے سیدہ کائنات کی ہستی۔ وہ ہستی کون سی ہے؟ سیدہ کائنات کی ہستی۔ تو پھر کیوں گھبراتے ہو؟ للکار کے کہو، جب اس خاندان جیسا خاندان کائنات تک کوئی نہیں، پھر اس خاندان کی شان زہرا پاک کی ذات جیسی رسول کے بعد ذات بھی کوئی نہیں۔ اب کسی ملا کو گھبراہٹ نہ ہو کہ یہ محض خطابت کا زور ہے۔ الحمدللہ فقیر ہیں آل رسول کے، آپ کی محبت ہے، آپ کو یہی ماننا چاہیے کہ یہ بھی اسی نسل سے ہیں۔ کئی دفعہ لوگ مجھے کہتے ہیں تیرے باپ دادا کا ذکر ہے، میں کہتا ہوں نسبت ضرور ہے، نسب ضرور ہے، لیکن ہمارے لیے یہ شرف بڑا ہے کہ زہرا پاک اپنے غلاموں میں ہمارا نام لکھوا لے۔ بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی، کسی ملا کے پیٹ میں درد نہ ہو کہ یہ کیسے کہہ گیا ہے کہ رسول اللہ کے بعد سب سے بے مثل ہستی جناب زہرا پاک کی ہستی ہے۔ اجازت دیں تو پڑھوں قرآن، ذہن حاضر ہے؟ قرآن جب ثابت کرے کہ اس جیسا کوئی نہیں، پھر کسی حدیث کے چکر میں یا کسی معاذ اللہ مولوی کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ میرے لیے حدیث بہت بڑی حجت ہے، لیکن جب مولوی اس میں ملاوٹ کر دیتے ہیں تو پھر وہ حجت تو نہیں نہ رہتی۔ جو صحیح حدیث ہے سند کے حوالے سے، متن کے حوالے سے، رسول اللہ کے منہ سے جو نکلا، خدا کی قسم جس طرح قرآن پر یقین ہے اسی طرح ہی رسول اللہ کے منہ سے نکلنے والے ہر فرمان پر بھی یقین۔ رستے میں اگر ڈنڈی مار دی گئی ہو تو وہ حدیث کے حوالے سے نہیں نا، وہ تو ڈنڈی مارنے والوں کی ڈنڈی ہے۔ اب سنو توجہ کے ساتھ، اجازت ہے جی پڑھوں قرآن؟ اس بات پر کہ کائنات بھر میں، پھر کہہ رہا ہوں کائنات بھر میں آقا کی ذات کے بعد زہرا کی ذات جیسا کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ میں نے دعویٰ پہلے سمجھانا ہے، دلیل بعد میں دینی ہے۔ پوری کائنات میں حضور کی ذات کے بعد جناب زہرا جیسی ذات، بول لیجئے، پھر بول لیجئے، دلیل دینا میرا کام ہے، پڑھنا سننا آپ کا کام ہے، دلیل دوں گا۔ سنیں، میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے نا، اس کو بڑے معروف لفظوں میں آیہ مباہلہ بھی کہتے ہیں۔ کون سی آیت کہتے ہیں؟ آیہ مباہلہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 63 ہے۔ اس کے جو لفظ میں نے پڑھے ہیں نا، ان پر 2 منٹ آپ نے توجہ کرنی ہے، بات یہیں سے کہیں کی کہیں چلی جانی ہے۔ قبلہ پورے قرآن میں اصول ہے کہ جب بھی کسی ایک پاک عورت کا ذکر ہوتا ہے نا، تو اللہ کا اصول یہ ہے، اللہ اس کے لیے لفظ امرأتن استعمال فرماتا ہے۔ میں بوجھ کو پالنے والی ماں آسیہ کا ذکر آیا تو کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ ترجمہ بھی نہیں کر رہا، بوجھ نہ بن جائے یا وقت زیادہ نہ لگ جائے۔ میں نے 2 آیتیں پڑھ دی۔ پاک بی بی ہے مریم کی ماں، پاک بی بی ہے موسیٰ کو پالنے والی۔ پاک بی بی ہے مریم کی ماں، پاک بی بی ہے موسیٰ کو۔ اللہ نے مریم کی ماں کو بھی امراتن کہا، موسیٰ کو پالنے والی کی باری آئی تو اسے بھی کیا کہا؟ امراتن۔ بس اب ذہن تیار ہو گیا، جب ایک پاک عورت کا ذکر ہو، اللہ قرآن میں امراتن کہتا ہے، چاہے صدی پہلی ہو یا 14ویں، آدم کا زمانہ ہو یا عیسیٰ کا زمانہ، ایک پاک عورت کے لیے امراتن کا لفظ آتا ہے۔ اللہ جانے کیا شان ہے میری آقا زادی کی، کیا عزت ہے حسنین کی اماں جان کی۔
مولوی کی مولویت نہیں، خطیب کی خطابت نہیں، مقرر کی تقریر نہیں، اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ایک پاک عورت کے لیے امراتن کا لفظ آتا ہے، جب میری آقا زادی کی عزت کا ذکر آیا تو اصول ٹوٹ گئے، قانون ٹوٹ گئے، ضابطے ٹوٹ گئے، ارشاد ہوا وَنِسَاءً ایک پاک عورت کے لیے اللہ امراتن کہہ کے بیان فرماتا ہے، زہرا پاک کے لیے اللہ امراتن نہیں، لفظ نساء استعمال کر کے زہرا کی شان بیان کرتا ہے۔ بس محنت پوری ہو گئی۔ قبلہ محنت پوری ہو گئی، اب آگے آسانی آسانی ہے۔ باقی ہر پاک عورت کے لیے امراتن کیا سمجھ لیجئے، کیا دکھ ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن سننا چھوڑ دیا، سمجھنا چھوڑ دیا۔ آج بھی قرآن کی طرف آؤ تو دھندل کے دور ہو جائیں، یہ سارے جو بوجھل لمحے ہیں یہ آپ سے دور چلے جائیں۔ ایک پاک عورت کے لیے کیا ہے؟ امرا، ماشاءاللہ 3 دفعہ کہ ایک دفعہ پھر کہہ لیں۔ میں نے آپ کو نہیں کہا کہ سبحان اللہ کہو، مجھے سبحان اللہ کی ضرورت نہیں، مسئلہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ایک پاک عورت کے لیے کیا؟ لیکن جب جناب زہرا کی باری آئی، آہا کیا لفظ ہے؟ نساء۔ کیا لفظ ہے؟ اس نحوی باس میں نہیں پڑھتا تاکہ بوجھ نہ بنے، لیکن اتنا فرق تو آپ کو بھی پتا چل گیا کہ سارے جہان کی پاک عورتوں کے لیے لفظ اور ہے، حسنین کی امی کے لیے لفظ، ہائے ہائے، حسنین کی امی کے لیے لفظ، مریم کی ماں، فرعون کے گھر میں رہ کے موسیٰ کو پالنے والی پاکیزہ ترین عورتیں، ان کے لیے لفظ امراتن، میری آقا زادی کے لیے نساء۔ سوال تو بنتا ہے یا اللہ یا ان کو امراتن نہ کہے یا اسے نساء نہ کہے، ہے وہ بھی ایک، ہے یہ بھی ایک، ہے وہ بھی پاک، ہے یہ بھی پاک، ان کے لیے یہ لفظ، اس کے لیے یہ لفظ۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہی ہے، اگر یہ بھی ان جیسی ہوتی، ان کوٹے اڑیوں ڈنڈی پہ مار دے ہو، اگر یہ بھی ان جیسی ہوتی تو اس کے لیے لفظ بھی ان جیسا ہوتا، ان کے لیے اور اس کے لیے اور رکھ کے یہ واضح کیا کہ کائنات کی سب عورتوں کی عزت کو اللہ نے اور بنایا ہے، زہرا کی عزت کو اللہ نے اور بنایا۔ فاطمہ الزہرا، آستانہ عالیہ کوٹ مومن شریف، آستانہ عالیہ حسین آباد شریف۔ زہرا پاک کی عزت کو اللہ نے اور بنایا ہے، ادھر امراتن ادھر نساء۔ قیامت تک یہ فیصلہ کرتا جائے گا کہ مانے تک تو بعد میں پہنچو گے، صرف لفظ دیکھ لو، تمہیں ونڈ ہو جائے، تمہیں فیصلہ ہو جائے، تمہیں پتا چل جائے کہ یہ وہ ہستی ہے کائنات کی ہر عورت کی کوئی مثل یا مثال ہو سکتی ہے، اس کے لیے لفظ ہی علیحدہ ہے، پتا چل جائے اس کی نہ کوئی مثل ہو سکتی ہے نہ کوئی اس کی مثال۔ اس کی مثال کوئی ہو بھی کیسے، اس کی مثل کوئی ہو بھی کیسے، اس جیسا۔ اچھا تیری بڑی مہربانی، میں تیرے محبت دا نعرہ پہنچ رہا ہے، لیکن مہربانی بس کر، اللہ سلامتیاں دے دے۔ نعرہ حیدری میں ایڈا پیارا لگدا، میرا دل کردا روحاں روحاں مارے، تو بھی سونا پیا مارنا ہے۔ اللہ برکت دے بھی، تھوڑا جا گل نو بھی اگر ٹرن دیو، اللہ سلامتیاں دے تو۔ مسئلہ میں عرض کر رہا تھا، سیدہ زہرا کی مثال کوئی ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ میں کہانیاں نہیں سنا رہا، وٹے ٹبے کی آواز نہیں سنا رہا، میں زہرا کی عزت کے ترانے اور قصیدے سنا رہا ہوں، جہان کے حوالے سے نہیں، اللہ کے قرآن کے حوالے سے، محبت کے فرمان کے حوالے سے۔ ترمذی شریف ہے، مستدرک ہے، نسائی شریف ہے، مشکات شریف ہے،
یہ میری آقا زادی کی وہ بے مثلیتیں ہیں جو جہان میں کسی اور عورت کے حصے میں نہیں آئی. اور اس کی راویہ کون ہے؟ یہ بھی حسن عقیدہ ہمارا دیکھیں. اس کی راویہ ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ. اس حدیث مبارکہ کی راویہ کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مومنوں کی ماں ہیں. کن کی ماں ہیں؟ اب اگو آپ سمجھتے رہو، ماں ہیں وہ مومنوں کی. کن کی ہیں؟ مومن انہیں ماں ہی سمجھے گا، بس اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا. مومن انہیں ماں ہی سمجھے گا کیونکہ ماں ہی مومنوں کی ہے، بے ایمانوں کی وہ ماں ہی نہیں. النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ کائنات میں میں نے صرف ایک زہرا اس شان والی دیکھی ہے کہ اذا دخلت علی النبی، اذا دخلت علی النبی، اذا دخلت علی النبی قام الیہا. فرماتی ہیں یہ اکیلی ہستی میں نے اس کائنات میں دیکھی ہے کہ جب بھی جناب زہرا پاک حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تھی تو قام الیہا، میرا نبی زہرا کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. قام، کھڑے ہو جاتے تھے. کہنے کو میں نے کہہ دیا، سننے کو آپ نے سن لیا، لیکن بات نہ میں نے سمجھائی نہ آپ نے سمجھی. یہ 1000 دفعہ آپ نے سنا ہوگا. حضور وہ آتی تھی، حضور کھڑے ہو جاتے تھے. میں صرف یہ فکر دینا چاہتا ہوں، تمہیں پتہ ہے جب نبی کھڑا ہو تو کیا کیا کھڑا ہو جاتا ہے؟ یہ اندازہ ہے آپ کو کہ نبی کا کھڑا ہونا ہوتا کیا ہے؟ نبی کے کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگلا مہینہ میلاد مرتضیٰ اور معراج مصطفیٰ کا آ رہا ہے نا. آپ نے خطباء سے، علماء سے سن رکھا ہوگا کہ میرے نبی فرماتے مررتو بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، اور میں موسیٰ کی قبر سے گزرا ہوں. تو موسیٰ قبر کے اندر کھڑا ہو گیا ہے. آئے ہائے ہائے، نہیں سمجھ رہے بات میری. محمد کا کھڑا ہونا کوئی معمولی نہیں ہے. جب نبی کھڑا ہو تو عزت والے قبروں کے اندر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. عزت والے قبروں کے اندر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر صرف قبر موسیٰ میں موسیٰ ہی نہیں، بیت المقدس میں گئے، 1,24,000 نبی کھڑے ہو گئے. پہلے آسمان پہ گئے، پہلے آسمان والے کھڑے ہو گئے، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ، جہاں گئے وہاں والے کھڑے ہو گئے. اب اگلا لفظ اگر کوئی اردو والا بندہ بیٹھا ہے تو مزہ لے گا. جب سدرہ پہ گئے، جب سدرہ پہ گئے تو سدرہ والے تو کھڑے ہوئے ہی ہوئے. وہ جو سدرہ کا خطیب تھا، امین تھا، جبریل جس کا نام تھا، وہ تو سدرہ پر بالکل ہی کھڑے ہو. کیا بات ہے! آپ نے اس بالکل کا مزہ نہیں لیا مسرت صاحب، اس بالکل کا مزہ نہیں لیا. کھڑے ہو گئے، بلکہ بالکل ہی کھڑے ہو گئے. تھکے تھے روح المی کے بازو، کھڑے ہو گئے. اب مجھے اس سے آگے کچھ نہیں کہنا، ورنہ علماء تصوف نے لکھا ہے کہ جب حضور آگے گئے، جب سدرہ سے بھی آگے گئے تو کیا ہوا؟ اٹھے جو قصر دنا کے پردے. کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی. نہ کہہ کہ وہ تھے نہ تھے ادرے تھے. ارے میں اس راز کو نہیں چھیڑتا جو آپ کے ذہنوں سے بھاری ہو جائے. صرف اتنا تو سمجھاتا ہوں کہ مکے سے لے کے سدرہ تک اللہ کی پوری کائنات جب محمد کھڑا ہو کھڑی ہو جاتی ہے. اب پڑھ حدیثی عائشہ، ارے نبی کھڑے ہوں کائنات کھڑی ہو جاتی ہے، اور زہرا آئے تو محمد کی ذات کھڑی ہو جاتی ہے. کمال کر دیا. مہربانی، سلامت رہو، آباد رہو. اور اگلا جملہ سید عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہے میں نے زندگی میں ایسا کوئی نہیں دیکھا. پہلی شان جناب زہرا کی فرماتی جب آتی تھی حضور کھڑے ہو جاتے تھے. اور اگلا جملہ سنیں گے تو خدا کی قسم مزے میں بہت اضافہ ہوگا، ذوق میں اور عقیدے میں بہت اضافہ ہوگا. صدیقہ کائنات ام المومنین فرماتی ہیں صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، فقبلہا،
میرے نبی زہرا کو بار بار چومتے تھے. یہ بار بار والے لفظ کا بھی آپ نے مزہ نہیں لیا. قبلہا قبلہا یہ ایک دفعہ چومنے پہ نہیں آتا. قبلہا کا مطلب ہے بار بار چومنا اور پہلے سے بڑھا کے چومنا. پہلے سے بڑھا کے چومنا. جب آتے تھے بار بار چومتے تھے, کثرت کے ساتھ چومتے تھے اور پہلے سے زیادہ چومتے تھے. کوئی بے غیرت انسان کہہ سکتا ہے جی کیا ہوا, بیٹی آئی ہے باپ نے چوم لیا تو کیا ہوا. میں نے کہا سوچ, یہ صرف باپ نہیں ہے, یہ رحمت یہ محبوب رب العالمین ہے. کہنے لگا جی کیا فرق پڑتا ہے. میں نے کہا بیٹا بڑا فرق پڑتا ہے, تو محمد کے چومنے کو سمجھ ہی نہیں رہا. قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. محبوب مجھے اس گلی کی مٹی کی بھی قسم ہے, مجھے اس گلی کی مٹی کی بھی قسم ہے. یا اللہ نمازیں پڑھتی ہے؟ فرمایا نہیں. مکلف ہی نہیں. روزے رکھتی ہے؟ نہیں. حج کرتی ہے؟ نہیں. زکوٰۃ دیتی ہے؟ نہیں. یا اللہ پر مٹی کی قسم کیوں؟ کہا انتا ہلم بہذا البلد. قسم مٹی کی اس لیے ہے کہ مٹی نے محمد کے قدم چومے. مٹی نے محمد کے قدم چومے ہیں. اب ہے کوئی فٹا تو آؤ لا کے مجھے جناب زہرا کی عزت کو ماپ کے دکھاؤ. مٹی نبی کے قدم چومے, اتنی اونچی ہو جائے کہ خدا اس کی قسمیں اٹھائے. جو محمد کے پیر چومے اس کی خدا قسمیں اٹھائے. جس کا ماتھا محمد چومے اس کی عزت کا اندازہ. مہربانی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. حاضرین گرامی, جناب الحاج شہباز قمر فریدی صاحب ہمارے ملک پاکستان کے ہر دل عزیز ثنا خوان وہ بھی اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں. دل کی اتھا گہرائیوں سے میں اپنی طرف سے اور قبلہ سید عرفان رسول شاہ صاحب گیلانی آپ کی طرف سے جو کہ خوبصورت محفل سجا کے انتظار کر رہے تھے, سبھی آنے والوں کو قبلہ سید عرفان رسول شاہ صاحب گیلانی آپ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. مہربانی. بیٹا کیا حال ہے, ٹھیک ہو, خیریت ہے؟ ماشاءاللہ. بہ جا سنے نہ میرے ہتھے چ نہ پریشان ہو, ایک کوئی نہ ہلسی کوئی نہ. بی بی پاک دی برکت ہے, ساٹھا کی اوقات. توجہ فرماؤ. بسم اللہ شاہ جی. میں مسئلہ عرض کر رہا تھا سیدہ پاک کی بے مثلیت پر. میں قرآن و حدیث سے پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں. سیدہ جیسا کوئی کیسے ہو کہ جو مٹی حضور کے قدموں کو چومے, وہ اتنی اونچی ہو جائے کہ خدا قسمیں اٹھائے. جب مٹی نبی کے قدم چومے خدا قسمیں اٹھاتا ہے. زہرا کے ماتھے کو محمد چومتا ہے, اللہ نے اس ماتھے کو کیا عزت عطا فرمائی. کیا کہنے شاہ جی, کمال ہے. اور ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی آپ کے, ابھی بھی پیغام نہیں آیا تو میرا وقت مکمل ہو گیا, ورنہ یہ مضمون تو بہت تفصیلی ہے. یار زندہ صحبت باقی ملتے رہیں گے تو اس بات پہ آگے بات کرتے رہیں گے. آخری پیغام, آخری جملہ دینا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں اتنا بڑا جملہ زندگی بھر سواد لیتے رہیں, مزہ لیتے رہیں. اللہ نے میرے آقا کریم کو یہ شان بخشی ہے. اللہ نے میرے آقا کریم کو یہ شان بخشی ہے کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتا جب تک وہ اپنے ہر رشتے سے بڑھ کر حضور سے پیار نہ کرے. میں پھر سمجھا رہا ہوں, کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ہر رشتے سے بڑھ کر حضور سے پیار نہ کرے. حضور نے خود بھی اعلان کیا, قال لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. مومن ہے ہی وہ جو ہر رشتے سے بڑھ کے حضور کو پیار کرے, حضور سے محبت کرے. اور قرآن نے کلیئر کر دیا, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ. اللہ کے قرآن نے کلیئر کر دیا, کائنات کا ہر رشتہ ہو ایک طرف, محمد کی ذات ہو ایک طرف. مومن وہ ہے
جو ہر رشتہ محمد پہ قربان کر دے. جو ہر رشتہ میرے نبی پہ، آخری بندے تک بولے ہر رشتہ میرے نبی پہ. یہی وجہ ہے جو کامل ترین مومن تھے نا، کون؟ کامل ترین مومن، وہ اپنے عمل سے بھی اور اپنی زبان سے بھی کہا کرتے تھے سائیں سارے رشتے ہیں والدین پر قربان، اور یا رسول اللہ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ سونا سب سے بڑا رشتہ ہے ماں اور باپ کا. اور ہم مومن جو ٹھہرے، ہم اپنی ماں کو بھی آپ پہ صدقے کرتے ہیں، اپنے باپ کو بھی آپ پہ صدقے. بس 5 منٹ کی بات ہے میری، اس کو سن لیں، میری محنت پوری ہو جائے گی. بہت بڑی شان ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی، ہے یا کوئی نہیں؟ بول لو. بہت بڑی شان ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی. حاضر ہوتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پہ صدقے، میرا باپ بھی آپ پہ. حضرت عمر سرکار فرماتے ہیں سارا جہان شیطان سے ڈرتا ہے، شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے. یہی عمر حضور کے سامنے آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ مجھے عمر کی ماں بھی آپ پہ صدقے، میرا باپ بھی آپ پہ. حضرت عثمان ذو النورین جن کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، حضور کے سامنے آتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پہ صدقے، میرا باپ بھی آپ پہ. اب اگر توجہ نہ ہوئی تو مجھے دکھ لگے گا. وہ بھی آتا ہے، وہ بھی آتا ہے، وہ بھی آتا ہے جو کائنات کا مولا ہے، جو کائنات کا مولا ہے، علی مولا. کون؟ کون؟ علی مولا. یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا مصطفیٰ اعلان کر رہا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا. لوگوں میں محمد مولا اسی کا بنتا ہوں جو میرے علی کو مولا مان کے میری بارگاہ میں آتا. قبلہ توجہ، بہت بڑی بات. مولا کائنات جناب علی المرتضی آتے ہیں، اور آپ لوگ جانتے ہو علی کا باپ کون تھا؟ نہیں سمجھی بات آپ نے؟ جانتے ہو علی کا باپ کون تھا؟ کیا بتاؤں حق سے کیا، رشتہ ابو طالب کا ہے. کیا بتاؤں حق سے کیا، رشتہ ابو طالب کا ہے. حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے. کیا بتاؤں حق سے کیا، رشتہ ابو طالب کا ہے، حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے. میں خود بھی تک بندی کرتا ہوں، لیکن اس جملے پہ آگے میرا دل کرتا ہے وعد کریں. اللہ جانے اس شاعر کو اللہ نے کیسے یہ جملہ عطا کیا، بڑی خاص نعمت کے ساتھ جملہ ہے. کہتا ہے ایک بیٹا، ایک بیٹا، ایک بھتیجا، ایک بیٹا، ایک بھتیجا، ایک بہو، دو نور عین. ایک بیٹا، ایک بھتیجا، ایک بہو، دو نور عین. چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا. ایک بیٹا، ایک بیٹا، ایک بھتیجا، ایک بہو، دو نور عین. بیٹا علی، بھتیجا نبی، بہو جناب زہرا، نور عین پوترے حسن اور حسین. اور ملا چادر تطہیر میں تو یہی تھے. ابھی طہارت ان کے حصے کی نہیں ہے تو اور کس کے حصے کی ہے؟ ایک بیٹا، ایک بھتیجا، ایک بہو، دو نور عین، چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے. اور فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد، تیری طہارت کو سلام. فاطمہ بنت اسد، تیری طہارت کو سلام. تو نے ثابت کر دیا کعبہ ابو طالب. بڑی توجہ، بڑی توجہ. علی کا بابا وہ ہے جو رسول اللہ جس پر فخر فرماتے تھے، مان فرماتے تھے. اور جب حضور کی عزت کا ذکر ہوتا، حضور کا کوئی معجزہ ظاہر ہوتا،
حضور فرماتے کاش آج میرا چاچا اسے ظاہری زندگی میں دیکھ رہا ہوتا. اتنا اونچا چچا اور اتنی اونچی ماں علی کی کہ رسول فرمائے علی یہ تیری ماں نہیں، یہ میری ماں ہے. اور ہر عاشق دعا کرتا ہے میں قبر میں جاؤں تو رسول آئیں، قبر میں جاؤں تو رسول آئیں. اور جب کوئی عاشق جاتا ہے تو حضور آتے بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس ماں کی مثال کیسے ہوگی کہ قبر میں میت کے جانے کے بعد تو رسول ہر عاشق کے قبر میں آتے ہیں. فاطمہ بنت اسد اکیلی ہے، ابھی قبر میں نہیں گئی، محمد پہلے فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لیٹ. اتنی اونچی ہے میری آقا زادی، اتنی بلند ہے سیدہ فاطمہ بنت اسد، اتنی رفت والی ہے جناب فاطمہ بنت اسد. میں بہت جملہ آخری ہے نا چونکہ میرا، اس لیے میں بھی اب آغام مکمل کر دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے. سیدہ زہرا کی عزت کے حوالے سے آپ بہت بڑا پیغام سن رہے ہیں. علی کا باپ بھی بے مثال، علی کا باپ بھی، بولیے آہستہ بولیں یار، علی کا باپ بھی، علی کا باپ بھی، علی کی ماں بھی، علی کی ماں بھی، علی کی ماں بھی. اب یہ علی خود بھی بے مثال، ماں بھی بے مثال، باپ بھی بے مثال. یہ علی بھی نبی کے سامنے آتا ہے نا، تو جس علی کی عزت اتنی اونچی ہے کہ اس کی طرف تو چہرہ کریں تو پگیں گر جاتی ہیں، دستاریں بڑے بڑے ابدالوں کی گر جاتی ہیں، بڑے بڑے غوثوں کی دستاریں گر جاتی ہیں، جو سوچنے میں نہیں آتا، جو گننے میں نہیں آتا. ابھی بہلول کی بات کر رہا تھا نا شکیل اشرف، تو بہلول نے ایک دفعہ ہارون رشید کو یہ بھی سمجھایا تھا، پیالے میں دریا کا پانی لے رہا تھا نا، ہارون نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا میں دریا کا پانی ختم کر رہا ہوں، اس پیالے سے ختم کر رہا ہوں. ہارون ہنسنے لگا، کہنے لگا پاگل ہو گیا ہے، تو بھی لگا رہے، تیرا بیٹے بھی لگے رہے، اپنا پیالہ دیکھ، دریا کی لہریں دیکھ، یہ دریا اس پیالے میں نہیں آ سکتا. بہلول نے مسکرا کے کہا یہی تو میں نے سمجھانا ہے، جب اس چھوٹے پیالے میں دریا نہیں آ سکتا، تیری سری میں مشکل کشا کیسے آ؟ وہ علی جو اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا، اتنا اونچا ہے، جب میرے نبی کے سامنے آتا ہے تو سر جھکا کے کہتا ہے فدا کا ابی و امی. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جتنا بھی اونچا ہوں، ماں بھی اونچی ہے، باپ بھی اونچی ہے، لیکن وہ جتنے بھی اونچے ہیں یا رسول اللہ آپ پر میری ماں بھی صدقے، میرا باپ بھی صدقے. اللہ جانے میں حسن سمجھا سکا یا نہیں سمجھا سکا. علی 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 کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میری ماں بھی صدقے، میرا باپ بھی آپ پر صدقے. میری آج کی تقریر کا آخری جملہ اور آنے والی بہت سی تقریروں کا آغاز کا جملہ، ہر اونچے سے اونچا نبی کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میری ماں بھی صدقے، میرا باپ بھی صدقے. صدیق اکبر، امیر عمر، آقا عثمان، جناب بلال، جناب سلمان، حتیٰ کہ کائنات کا مولا علی بھی کہتا ہے یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پہ صدقے، میرا باپ بھی آپ پہ صدقے. اور زہرا کی مثال کہاں سے لاؤ گے؟ اس کائنات میں اکیلی زہرا وہ شہزادی ہے جسے رسول نے سامنے بٹھا کے کہا فاطمہ تجھ پر مجھ محمد کی ماں بھی صدقے، مجھ محمد کا باپ. سوچو نا، ہر کسی کا ماں باپ رسول پہ صدقے، اور زہرا وہ ہے جس پر رسول کے ماں باپ صدقے. کہاں سے لاؤ گے ایسا؟ مثال کیسے لاؤ گے؟ اسی لیے تو اللہ نے باقی ہر ایک کے لیے امراتن، زہرا پاک کے لیے نساء رکھ کے اعلان کر دیا. لوگوں کائنات کی ہر عزت کی جہاں پہ انتہا ہوتی ہے، زہرا کی عزت کی اس سے آگے سے ابتدا ہوتی ہے.
اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے بہت سی گزارشات کی، یقیناً بہت سی غلطیاں بھی کی ہوں گی، لفظوں میں معنوں میں بہت سے نقائص رہ گئے ہوں گے۔ مالک سیدہ زہرا پاک اور آقا پاک کی شان بے عیبی کا صدقہ میرے عیبوں کو دور فرمائے، اس پاک ذکر کے سلسلے کو ہمیشہ سلامت فرمائے۔ حضرت شاہ جی قبلہ پیر سید فیض رسول شاہ صاحب کے فیضان کو عام فرمائے، اور یہ جو سادات گیلانیہ ہے اور سلسلہ چشتیہ کا خوبصورت مرکز ہے، اللہ ان کی عزتوں میں مزید اضافے فرمائے۔ عرفان رسول شاہ صاحب کو اپنے اسلاف کے اعلیٰ ترین نقش قدم پر چلتے ہوئے اعلیٰ سے اعلیٰ عزتوں سے سرفراز فرمائے۔